اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قلم میں آیت نمبر 17 سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کریم نے ایک شخص کو باغ عطا فرمایا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کے پاس باغ بھی تھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، مسکینوں پر خرچ کرتا تھا، غریبوں پر خرچ کرتا تھا۔ اللہ کریم نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈالی تھی، تو اس کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا تھا اسے روکنا چاہا، تو کس طرح ان کا باغ جل گیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے ان کو آزمایا، یعنی کفار مکہ کو ہم نے مال دے کے آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح باغ والوں کو ہم نے آزمایا، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، وہ آپس میں رات کو قسمیں کھا کے سوئے کہ صبح ہم جا کے اس باغ کو کاٹ لیں گے، پھل توڑ لیں گے، کسی غریب کو نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا، وہ غریبوں کو دیتا تھا، مسکینوں کو دیتا تھا، جب پھل کاٹتا تھا اس میں 10واں حصہ غریبوں کو دیتا تھا، اور جو نیچے گرا ہوا تھا پھل ہوتا تھا وہ بھی غریبوں کو دیتا تھا۔ اور کٹائی کے وقت بالخصوص غریب آتے تھے، جب وہ فوت ہو گیا ان کے بیٹوں نے چاہا کہ ہمارے والد صاحب تو ویسے دیتے تھے، اب ہمارے ہاں اولاد زیادہ ہے، ہم 3 بھائی ہیں، تو ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ رات کو قسمیں کھا کے سوئے کہ ہم صبح تڑکے جا کے باغ کا پھل کاٹ کے لائیں گے، کسی غریب کو پتہ نہیں ہوگا۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جب وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی رات کو آگ آئی، اس آگ نے پورے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا، کیونکہ ان کی نیت خراب تھی، اللہ نے پورے باغ کو تباہ برباد کر دیا۔ فاصبحت کسریم، وہ باغ رات کی سیاہی کی طرح جل بھن کے سیاہ ہو گیا۔ فنادوا مصبحین، صبح اٹھے، اپنے ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تم نے اپنی کھیتی کاٹنی ہے تو جلدی سے اٹھو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چل رہے تھے اور خوف ان پر طاری تھا کہ کسی غریب کو پتہ نہ چلے۔ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، اس لیے آہستہ آہستہ چھپ چھپ کے جا رہے تھے کہ کوئی مسکین بھی ان کے باغ میں داخل نہ ہو۔ وغدوا علی حرد قادرین، یہ سمجھتے ہوئے کہ آج ہم خود کاٹ لیں گے، اس پر قادر ہیں، کوئی غریب ہمارے باغ میں نہیں آئے گا۔ فلما رأوها، چلتے جب اپنے باغ کو پہنچے، جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہہ گئے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، کیونکہ ہمارا باغ تو لہلہاتا ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، یہ تو جلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ بل نحن محرومون، جب انہوں نے مزید غور کیا کہنے لگے ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو درمیانے نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی حمد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس طرح اللہ کے دیو میں سے غریبوں کو روکنا اچھا نہیں ہے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، سب کہنے لگے کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے ظلم کیا، پاکی اللہ کے لیے ہے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وہ ایک دوسرے پر یہ ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہہ لگے یا باری تعالی ہم نے زیادتی کی ہے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، پھر اللہ کی بارگاہ میں رغبت لائے، توبہ کی، استغفار کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو اسی طرح باغ عطا فرمایا، اس میں بڑی برکتیں ہوئیں۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو اللہ نعمت عطا فرمائے وہ غریبوں سے روکنی نہیں چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اپنے والدین کے راستے پر چلیں، جو ہمارے والدین نیک عمل کرتے ہیں ان کو ہم کنٹینیو رکھیں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ غریبوں پہ بھی خرچ کریں، اس میں برکتیں آتی ہیں، اس میں رحمتیں آتی ہیں۔ جب ہم غریبوں سے روکتے ہیں، اپنے مال کو مسکینوں سے روکتے ہیں، تو اسی طرح ہمارا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما اور ہمیں وہ دل عطا فرما
جس دل اور یقین اور خلوص کے ساتھ تیری راہ میں خرچ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔